کانوں کی صلاحیت آپ دیکھ لیجئے، جوانی کی حالت میں کان کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ دور دور کی خبریں بھی کان میں آواز ٹکراتی ہے، آدمی سن جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے۔ ذہن کے یہ حالات ہوتے ہیں کہ جو انسان کا ذہن ہوتا ہے، جو اندر میں دماغ ہوتا ہے، وہ دماغ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ جو بات کہو وہ سمجھ بھی لیتا ہے، جو بات اس کو سمجھاؤ وہ سمجھ جاتا ہے، اور وہ جو بات کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، کبھی وہ غلط اور غفلت والی بات نہیں کرتا ہے، اور صحیح سلامت کے ساتھ وہ بات کرتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ جوانی کی زندگی میں ہے، اور جوانی کے وقت میں اس کے پرزے سارے، یعنی اس کے جو بدن کے سارے جسم کے اجزاء ہیں وہ بالکل متحرک ہیں اور وہ طاقتور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحیح سلامت رکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک جوان انسان جب نماز پڑھے گا تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اس کی زبان صحیح سلامت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ اچھی طرح ہر قرآن پاک کی ادائیگی کو قرأت اور ترتیب کے ساتھ میں وہ انداز اور اچھے انداز میں پڑھ سکتا ہے، اسی لیے کہ اس کی زبان میں طاقت ہے، اس کی زبان میں جوانی کی وجہ سے صلاحیت ہے۔ ایک انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز قیام کرتا ہے، اور جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو قیام کی حالت میں بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اور قیام فرض ہے، اور وہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کرسی کی ضرورت نہیں پڑتی، سونے کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی کہ جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سیدھے قیام کا مطلب سیدھا ہو تو سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جوانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طرح رکوع بھی اسی طرح کرتا ہے جس طرح نماز میں وہ کر سکتا ہے، سجدہ بھی اسی طرح کرتا ہے جس طرح سجدے میں آدمی انسان سجدہ کرتا ہے اور سجدے صحیح سلامت کر سکتا ہے۔ اور پھر سجدہ بھی وہ کرتا ہے جوانی میں ان چیزوں کے وہ اجزاء اور وہ حواس خمسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے، وہ سجدہ اس طرح کرتا ہے کہ سجدہ بالکل اللہ کے یہاں حضور میں وہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، انسان کا جو پورا جسم ہے اور یہ پوری جو باڈی ہے، اس باڈی کے اندر میں اگر ایک انسان کا کوئی ایک ہاتھ نہیں ہو تو بھی کام چل جاتا ہے، ہاتھ کے اندر میں 2 انگلی نہیں ہو تو بھی کام چل جاتا ہے، پیر میں بھی اگر ایک پیر نہیں ہے دوسرے پیر سے کام چلا لیتا ہے، کڈنی بھی اگر ایک نکل جائے تو دوسری کڈنی سے کام چل جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں، یہ گلے کے نیچے سے، اس سینے کے نیچے سے، گرچہ ہر چیز انسان کے ساتھ ملحق ہے، مثال کے طور پر ایک دل ہے، اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جسم کا تعلق اس سر پہ رکھا ہے، اور اس سر کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حواس خمسہ 5 چیز رکھی ہے۔ یہ آنکھیں ہیں جو سب سے معزز، جو انسان کی بصارت انسان دیکھتا ہے، اس کے بنا اس کی زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ جب انسان آنکھوں سے بینائی نہیں رہے گی تو اس کی زندگی سمجھ لیجیے ادھوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سر کے اندر میں ایک آنکھ رکھی ہے، اور وہ آنکھ معتبر اور معزز اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اور اسی طرح کان جو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان بھی اسی سر پہ رکھا۔ ناک جو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے پہلے تو یہ ہے کہ سانس لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، کہ ایک انسان جب سانس لیتا ہے تو باہر کی ٹھنڈی ہوا اور باہر کی خوشبو و تازہ تر ہوا وہ اپنے جسم کے اندر میں اسی ناک کے اندر سے لیتا ہے، اور پھر اندر کی جو گرم ہوا، اندر کی جو یوز کی ہوئی جو ہوا ہوتی ہے وہ پھر اس باہر سے نکلتی ہے۔ آپ خود غور کریں کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو صرف سانس لیتے نہیں ہیں، سانس چھوڑتے بھی ہیں اور سانس لیتے بھی ہیں، اور یہ سانس ناک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سر کے اندر میں رکھا ہے۔ زبان دیکھ لیجئے، زبان سے انسان مزہ چکھتا ہے، زبان کے ذریعے انسان کھاتا ہے، دانتوں کے ذریعے چباتا ہے، اور پھر اسی زبان کے ذریعے اگر زبان نہیں ہوگی تو زبان اگر ٹیڑھی ہو گئی، زبان موجود ہے مگر زبان کی اگر ایک رگ یا 2 رگ اگر کم ہو جائے تو انسان بات نہیں کر سکتا، جسے ہم گونگا کہتے ہیں۔ لیکن زبان ہو، اور زبان ہونے کے باوجود بھی اللہ بات کرنے کی صلاحیت دیا ہے، اور اس کے رگوں کو محفوظ رکھا ہے، اور وہ بات کرتا ہے۔
چنانچہ میرے دوستوں اور بزرگوں یہ زبان کی صلاحیت ہے، یہ زبان ہے، یہ کان ہے، یہ ناک ہے، یہ آنکھیں ہیں، اور اس کے اندر میں سب سے بڑا پاورفل چیز جو ہے وہ ہے ہمارا دماغ، ہمارا مزاج، ہمارا ذہن۔ ایک انسان پورا جسم کے اعتبار سے صحت مند ہے، جسم کے اعتبار سے گورا نارا خوبصورت، ہر اعتبار سے بھی جوان ہے، لیکن اگر اس کا دماغ نہیں ہے تو پھر وہ کسی کام کا انسان نہیں ہوتا ہے۔ چاہے جائے کہ وہ کبھی راستوں میں سو جاتا ہے اور کبھی گندی چیزوں کو اچھا سمجھ کے کھاتا ہے، اچھی چیز کو خراب سمجھ کے پھینک دیتا ہے، اور اپنے بھائی بہنوں کے اندر میں تمیز نہیں، اس کو خود معلوم نہیں کہ میں انسان ہوں۔ اس دماغ کو بھی اسی سر کے اندر، یہ آنکھ بھی سر کے اندر، یہ ناک بھی سر میں جوڑا ہوا ہے، یہ کان بھی سر میں جوڑا ہوا ہے۔ بتائیے یہ ساری چیزیں صحیح سلامت ہو جوانی کی حالت میں، جوانی کی زندگی میں، اور یہ سر جا کر اللہ کے در میں سجدے میں گرا ہو۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جب ایک انسان سجدے میں گرتا ہے تو پورا جسم اس کے ساتھ موجود رہتا ہے، پوری دنیا اس کے ساتھ موجود ہے، اس کی آنکھیں جو دنیا کو دیکھنے والی بھی موجود ہے، اس کی زبان جو کھانے والی بات کرنے والی وہ اس کے ساتھ موجود ہے، کان جو اس کے سننے والی اس کے ساتھ موجود ہے، دماغ سے پرکھنے والا سمجھنے والا اس کے ساتھ موجود ہے، وہ ساری چیزوں کا مجموعہ سر اور سجدے میں گرا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سجدے کو اتنا آسان نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ سجدہ کرے۔ کیا کرے؟ وہ سجدہ کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے قریب ہو جاؤں اور وہ مجھ سے قریب ہو جائے تو سجدہ کرے۔ قرآن کریم میں خود ہے، میں آیت پڑھتا ہوں لیکن آپ پر سجدہ لازم ہو جائے گا، سجدہ آپ کو کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، کہ سجدہ کرو اور مجھے پالو، میرے قریب ہو جاؤ۔ سب پر سجدہ واجب ہو چکا ہے، ایک سجدہ کر لیں گے نماز کے ٹائم میں جا کر۔ چنانچہ یہ سجدہ جو سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، یہ جوانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے، وہ کرتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے، دنیا کے اعتبار سے کام کر سکتا ہے، جنسی تکمیل پوری کرتا ہے، ہر کام اس جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی مذاق کیا کرتے تھے۔ جوان انسان ہر چیز کا مزہ لیتا ہے، بچے بھی نہیں لے پاتے ہیں، بوڑھے بھی نہیں لے پائیں گے، جوان ہی جنت کا مزہ لے سکتا ہے۔ اسی لیے ایک واقعہ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ بوڑھی رہتی ہے، پردے میں بولتی ہے کہ میں جنت جاؤں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے کہ کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی، آپ جنت نہیں جاؤ گی۔ تو وہ عورت گھبرا جاتی ہے اور اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے اور میں بوڑھی ہو گئی، اب میں جنت نہیں جا سکتی ہوں، تھوڑا سا غمزدہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں نہیں میری بہن، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، چونکہ جو بوڑھی ہے وہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ تو اسی لیے جنت بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا ہے وہ کس کے لیے بنایا ہے؟ جوانوں کے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں بھی ہر کام انسان جوانی کی زندگی میں کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے، وہ بڑھاپا جس بڑھاپے میں نہ آپ بات کرتے رہیں گے تو آپ ہکلاتے بات کریں گے، وہ بڑھاپا جو لقمہ لیتے وقت میں ہاتھ تھرتا ہوگا، ہاتھ تھرتھراتے ہوئے لقمہ لیں گے، اور وہ بڑھاپا جس بڑھاپے میں آپ سجدے میں کھڑے ہو، رکوع میں کھڑے ہو، سر ہلتا ہو، اور وہ بڑھاپا جس بڑھاپے میں نہ آپ کا وضو صحیح ہو سکتا ہو، نہ استنجا صحیح کر سکتے ہو، نہ ناک میں پانی صحیح طرح کر سکتے ہو، نہ کلی کر سکتے ہو، اور نہ اپنے آپ کپڑا ڈھنگ سے پہن سکتے ہو، اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے جب آپ اپنے آپ خود سب کچھ کر سکتے ہو تو اس زندگی کو اور اس وقت کو اور اس عمر کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کر لو، اور دنیا کا بھی جو کام کرنا ہے کر لو، اور اس کے بعد تمہیں زندگی آنے والی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے حساب سے، ڈاکٹری اعتبار سے 40 سال کے بعد سب چیز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے، دانتوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں، کانوں میں کم سننا شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم کو بڑھاپے کی زندگی آنے سے پہلے ہم کو یعنی جوانی کی زندگی کا یعنی اس کو غنیمت سمجھنا ہے اور اس کو اپنانا ہے۔